السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انفروا، تم نکلو، خفافا، اس حال میں کہ تم ہلکے ہو، وثقالا، اور تم بوجھل ہو، بھاری ہو، وجاہدوا، اور تم جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ذالکم، یہ خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان، اگر، کنتم، ہو تم، تعلمون، علم رکھتے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ تم ہلکے ہو تو بھی نکلو، بوجھل ہو تو بھی نکلو، اور جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یہ حکم تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر دیا تھا۔ غزوہ تبوک ایسا موقع تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عام حکم دیا کہ ہر کوئی نکلے جہاد کے لیے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بالکل مستعد اور چست ہے یا کوئی سست ہے، کسی بھی حالت کے اندر ہو، تم میں سے پیچھے بندہ کوئی نہیں رہنا چاہیے، سب کے سب نکلو، خفافا وثقالا، نکلو۔ یہ اس موقع پر اتری تھی آیت، لیکن یہ اتفاقی قاعدہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کے شان نزول کے ساتھ ہی آیت کو خاص نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح تو سارے کا سارا قرآن ہی صحابہ کرام کے بارے میں اترا، پھر ہمارے لیے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ آیت اتری اسی وقت، لیکن حکم عام ہے، تا قیامت کے لیے باقی ہے۔ اسی لیے اس آیت مبارکہ کو بہت سارے صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں آخری لمحوں تک اس پر عمل کیے رکھا، اور ان کے واقعات حیران کر رہے ہیں۔ مستدرک حاکم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر کے اندر بسند صحیح اس واقعے کو ذکر کیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، بوڑھے ہو گئے تھے، آخری وقت تھا، آخری وقت، تو اپنے بچوں سے کہنے لگے کہ میرے بچوں، مجھے بھی جہاد کے لیے تیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انفروا خفافا وثقالا۔ بچوں نے کہا کہ ابا جان، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، ان کی زندگی میں غزوے کیے، پھر ابو بکر کی زندگی میں آپ نے غزوے کیے، وہ دنیا سے چلے گئے، عمر کی زندگی میں بھی آپ ان کے ساتھ جہاد کے میدانوں میں نکلتے رہے، وہ دنیا سے چلے گئے، اب ہماری باری ہے، آپ رہنے دیجئے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کیا، ابو بکر و عمر کے زمانے میں جہاد کیا، اب آپ کی عمر نہیں ہے، اب آپ گھر پہ رہیے، اب ہم جہاد کے نکلتے ہیں۔ تو آگے سے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں تم جس حالت کے اندر بھی۔ پھر اپنے بچوں کو اصرار کیا، جہاد کے لیے نکلے، اور سمندر کے اندر سوار ہوئے۔ یہ غزوہ سمندر کا تھا، جب گئے تو سمندر کے اندر ہی فوت ہو گئے۔ پھر 9 دن تک فوت ہونے کے بعد کوئی قریب جزیرہ نہیں تھا کہ جس میں ان کو دفن کیا جاتا۔ 9 دن تک کشتی سمندر کے اندر ان کی لاش کو لیے پھرتی رہی، جزیرہ تلاش کرتی رہی۔ 9 دن بعد جو جزیرہ ملا، وہاں پر ان کو دفن کیا گیا، اور ان کے جسم کے اندر کوئی تغیر نہیں آیا 9 دن تک۔ حالانکہ یہ دنیا جانتی ہے کہ 7 دن کے بعد انسانی جسم پھٹ جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 7 دن کے بعد انسانی جسم مکمل پھٹ جاتا ہے،
لیکن 9 دن تک ان کے جسم کے اندر کوئی تغیر۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اوپر اس آیت نے اتنا گہرا اثر کیا کہ انہوں نے اپنے آخری لمحے جب جسم کے اندر جان بھی نہیں تھی تب بھی اپنے پیچھے رہنے کو برداشت نہیں کیا۔ دوسرے عظیم صحابی وہ ابو ایوب ہیں، ابو ایوب رضی اللہ عنہ، یہ بھی عظیم صحابی ہیں، زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، آخر وقت میں اسی آیت کو پڑھ کر وہ جہاد کے لیے نکلے، پیچھے نہیں رہے۔ اور اسی طرح تاریخ دمشق کے اندر ابن عساکر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابی سے اور ابو ایوب سے، وہ کہا کرتے تھے امرنا النفیر خفافا و ثقالا، ہمیں جس حالت میں بھی ہوں، ہلکے ہوں کہ بوجھل ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا حکم دیا ہے، ہمیں نکلنا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کے بارے میں تاریخ طبری کے اندر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بسند صحیح نقل کیا، وہ بھی آخر عمر میں پہنچ گئے، آخری وقت تھا۔ کئی ساتھیوں نے کہا کہ اب آپ کی عمر نہیں ہے جہاد کرنے کی، غزوہ کرنے کی، فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا تم نکلو جہاد کے لیے ہلکے ہو کے بوجھو۔ یہ آیت جس نے اس آیت کو سمجھا پھر آخر عمر میں بھی وہ پہنچ گیا، جب تک اس کی سانس چلتی رہی اس نے اپنے آپ کو اس آیت کا مخاطب سمجھا کہ یہ آیت مجھے خطاب کر رہی ہے۔ اور ابن جریر طبری اسی طرف گئے ہیں کہ اس آیت کے اندر عموم ہے، سب کے سب لوگوں کو شامل ہے، یعنی تم کاروباری ہو کہ نہیں ہو، غریب ہو کہ امیر ہو، تمہارے پاس تمہارے پیچھے کچھ وسائل ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب نفیر عام ہو جائے، نفیر عام کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ایسی کیفیت بن جائے کہ مسلمانوں کا شرعی امیر جو ہے وہ اعلان کر دے کہ سب کے سب مسلمان جہاد کے لیے نکلیں، پھر کسی کے لیے پیچھے رہنا جائز نہیں ہے، پھر سب کے سب نکلیں گے، پھر پیچھے کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کا نام لے کر سب کے سب نکلیں گے۔ تو بھائیو جہاد تو ہماری زندگیوں سے نکل گیا، اب تو جہاد کا لفظ بھی جو ہے نا وہ ایک ایسا بن چکا ہے کہ جو جہاد کا نام لیتا ہے لوگ اس سے ڈر کے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ پتہ نہیں ہمیں کس دہشت گردی کی طرف بلا رہا ہے۔ اب یقین مانیں مسلمانوں، آپ کی ابتدائی عزت بھی جہاد کے ساتھ تھی، اور دوبارہ پھر آپ کی دوبارہ عزت جو آئے گی وہ جہاد کے ساتھ آئے گی۔ جہاد ہی سے اللہ تعالیٰ اس امت کو عزت اور بلندیاں عطا کرے گا۔ تو یہ آیت اگر ہم عملی طور پر ابھی جہاد نہیں کر رہے یا ہمیں اس کے اسباب اور ذرائع ابھی نظر نہیں آ رہے تو کم از کم اپنے دلوں کو تو مجاہد بنا کے رکھیں، اپنے ذہنوں کو تو بزدل نہ کریں، یہ تیاری رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ نے جب مجھے موقع دیا میں زندگی کے جس حصے میں بھی ہوا میں اپنے آپ کو سعادت مند بناؤں گا کہ میں جہاد کے لیے نکلوں گا۔ جس دل سے جہاد کا عزم بھی نکل جاتا ہے نا تو یہ نفاق ہے، مات علی شعبۃ من النفاق، وہ بندہ نفاق کے شعبے پر مرتا ہے۔ تو کم از کم اگر ہم عملی جہاد نہیں کر رہے تو ہمارے دلوں کے اندر جہاد کے لیے جذبہ ہونا چاہیے، جہاد کرنے والوں کے لیے ہمدردیاں ہونی چاہیے، ان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، کم از کم اتنا تو ہم کریں۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور فرمایا کہ تم اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ آیت دلیل ہے کہ جان کے ساتھ ساتھ مال لگانا بھی فرض ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی ہے، جتنا کہ دے سکتے ہو اللہ کے راستے میں اتنا ہی لے کر نکلو۔ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرو۔ فی سبیل اللہ، جہاد کرنا کس لیے ہے؟ اللہ کے راستے میں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت، آپ سے پوچھا گیا کہ ایک بندہ لڑتا ہے بہادری کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ میں بہت بہادر ہوں، آپ نے فرمایا یہ جہاد نہیں ہے۔ پوچھا گیا کہ ایک بندہ غیرت حمیت کی وجہ سے لڑتا ہے، غیرت ہے قومیت کی یا قبیلے کی یا کسی اور غیرت کی وجہ سے، فرمایا یہ جہاد ہے، آپ نے فرمایا یہ جہاد نہیں ہے۔ یعنی کہ جو بہادری دکھانے کے لیے لڑے، جو حمیت کے لیے لڑے یا جو اور کسی غرض کے لیے لڑے، یہ جہاد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ ہے کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس نے اس لیے لڑائی کی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، یہ جہاد، یہ جہاد ہے۔ ہماری دنیا تو جس کو مرضی شہید کہتی رہے، جس کو مرضی مجاہد کہتی رہے، لوگوں کے کہنے سے کوئی شہید تھوڑی ہو جائے گا، یا لوگوں کے کہنے سے کوئی
جہاد تھوڑی بن جائے گا۔ جہاد تو وہ ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے، جو اللہ کے دین کو، ہاں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ پھر خطہ لینے کی کوشش کرو، یہ بھی جہاد ہے۔ آپ کسی قوم کو بچانے کے لیے کوشش کریے، لیکن اصل مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہونی چاہیے۔ محض علاقے اور محض افراد اگر آپ کا مطمع نظر ہے تو یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ یہ ہے کہ جس میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنا مقصد ہو۔ تو جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم، بظاہر جہاد کے لیے نکلنا، جان کی بازی لگانا، گھر بار چھوڑ کے جانا، اپنا سب کچھ قربان کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، بہت مشکل ہے۔ سچ یہ ہے کہ عبادات میں سے سب سے مشکل عبادت جو ہے نا وہ جہاد ہے، اور جہاد بھی وہ جہاد جو شرعی تقاضوں کے مطابق ہو۔ گن اٹھا کے نکل جانے کا نام جہاد نہیں ہوتا، یا جس پر دل کیا گولی چلا دی، یہ جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد شرعی تقاضوں کے مطابق کرنا اور نکلنا جہاد کے لیے، اور پھر کوشش کرنا کہ میرا جہاد اگر میں اللہ کے لیے نکلا ہوں تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ جہاد کرنا مشکل ہے۔ جو یہ جہاد کرنے نکلتا ہے، اب یقین مانے کہ یہ عبادات میں سب سے مشکل عبادت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ شہادت، دعوت و تبلیغ، یہ معاملات بھی ان کی اہمیت کو کم کرنا مقصد نہیں ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، لیکن مشکل ترین کام جو ہے وہ جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالکم خیر لکم، یہ جسے تم سب سے مشکل سمجھتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کس طرح بہتر ہے؟ اگر تم مرتے ہو تو تم شہید ہو، خون کا قطرہ گرنے سے پہلے سارے گناہ معاف۔ اگر تم زندہ رہتے ہو تو تم غازی ہو، اللہ کی خوشنودی لے کر تم واپس آتے ہو، مال غنیمت لے کر آؤ گے، عزت لے کر آؤ گے، یعنی تم ہر حال کے اندر کامیاب ہو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ اللہ تعالیٰ یہ بار بار کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کا علم ناقص ہے، انسان کی عقل ناقص ہے۔ یہ بعض دفعہ اپنی عقل کی وجہ سے ایک چیز کو سمجھتا ہے، نہیں یہ چیز مجھے نقصان پہنچائے گی، نہیں یہ چیز میرے فائدے کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کنتم تعلمون، تم ناقص عقل رکھتے ہو، ناقص علم رکھتے ہو، کاش کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اس چیز کے اندر کتنی خیر ہے۔ حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا بھی حکم دیا، انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے اور ناقص عقل کی وجہ سے اس پر اعتراض کرتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اگر انسان کو کامل علم مل جائے اور اس کو صحیح بصیرت مل جائے تو یہ کبھی اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کرے، کیونکہ اللہ کے حکم میں خیر ہی خیر ہے۔ جس کو کرنے کو کہا اس میں خیر، جس سے رکنے کو کہا اس کے رکنے میں خیر۔ ذالکم خیر لکم، یہ حکم تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔